السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت منشیات کنٹرول بل 2022 کی منظوری دے دی۔ غیر قانونی منشیات سے متعلق جرائم کے لیے موت یا عمر قید کی سزا تجویز۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت منشیات کنٹرول بل 2022 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت غیر قانونی منشیات سے متعلق جرائم کے لیے موت یا عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ سزائیں ہیروئن، مورفین، کوکین اور آئس سمیت مختلف مقدار کی نشہ آور ادویات اور منشیات پر دی جائیں گی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد یہ بل منشیات کنٹرول ایکٹ 2022 کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کی روشنی میں ہیروئن یا مورفین کی 4 کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر 20 سال سے زائد قید اور 10 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ ہوگا۔ ہیروئن یا مورفین کی 6 کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر سزائے موت یا 15 سے 20 لاکھ روپے کے جرمانے کی ساتھ عمر قید کی سزا ہوگی، جبکہ 5 کلو یا زائد کوکین کے جرم میں سزائے موت یا 20 سال سے زائد قید کے ساتھ 25 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ ہوگا۔ ترمیمی ایکٹ کے مطابق آئس کی 4 کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر سزائے موت یا 25 لاکھ روپے سے زائد جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا ہوگی، اور اگر جرم کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے کے اندر یا قریب سرزد ہوا ہو تو اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا ہوگی۔ پاکستان میں حالیہ بدترین سیلاب اور طوفانی بارشوں کی تباہی سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کے لیے نماز جمعہ میں خصوصی دعائیں۔ سینکڑوں نمازیوں کی متاثرین سیلاب سے اظہار ہمدردی۔ سیلاب متاثرین کے لیے مشکلات میں آسانیوں اور آفت سے نجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ مزید حوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں حالیہ بدترین سیلابی صورتحال اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے بعد ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ کے بعد نمازیوں نے خصوصی دعائیں کی، جن میں سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت اور سیلاب زدگان کی پریشانیوں میں آسانیوں کی دعائیں مانگی گئیں۔ ایک نمازی محمد اختر کا کہنا تھا کہ امام صاحب نے جو ہے آج بھی خصوصی دعا کرائی ہے، اور کل جمعرات کی جو ہے ظہر کے بعد بھی جو ہے وہ انہوں نے آیت کریمہ کا ختم کیا، اس میں بھی دعا کرا رہے ہیں، اور تقریباً ہر نماز میں سیلاب زدگان اور ان کی جو مصیبت زدگان ہیں ان کے لیے دعا خیر ہی ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں ہونے والی شدید طوفانی بارشوں اور بدترین سیلاب نے طول و عرض پر بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد لقمۂ اجل بنے، جبکہ کروڑوں لوگ متاثر ہوئے۔ ایک اور نمازی دانش مقبول کا کہنا تھا کہ اس طرح سے ٹی وی میں بتایا جا رہا ہے، اور سندھ کے حالات سے تو بہت اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھی خاصی تباہی ہوئی ہے کراچی، پورے سندھ میں، کے پی میں، اور پنجاب کے بھی بہت سے علاقے ہیں جس میں اچھی خاصی تباہی بتائی گئی ہے، اور جو ابھی بھی صورتحال ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور ٹی وی پہ بھی اور بڑے پیمانے پہ جی ڈی سی ہو گئے یا الخدمت ہو گئے، یہ لوگ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اور جو امیر لوگ ہیں یہاں سے کراچی سے اور تعاون کریں اور لوگ کی مدد کریں تاکہ جلد سے جلد ہم قابو پا سکیں۔ خیال رہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق سیلاب اور طوفانی بارشوں کے باعث ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے کے باعث غذائی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کا 300 یونٹ والوں کے لیے بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان۔ اب ملک بھر کے 75% صارفین ایف اے سی سے مستثنیٰ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے قومی و صوبائی ارکان کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کی مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے قومی و صوبائی ارکان کا اہم اجلاس ہوا، جس میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو سیلاب کی مصیبت سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے گی، بقیہ نتائج اللہ کے حوالے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت سنبھالتے ہی مصیبتیں آئیں، گویا سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، سیلاب آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی نااہل ترین حکومت نے 3.5 سال میں عوام کو ایک ڈھیلے کی بھی سہولت نہیں دی اور ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں لائی، لیکن جانے والے حکمران بھی ہمارے لیے گڑھا کھود کر گئے، یعنی نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ وہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کے باوجود قیمت کم رکھ کر چلے گئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کے پاس دماغ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ سابقہ حکومت نے 20,000 ارب روپے کے قرض لیے جو پاکستان کی تاریخ کے
قرضوں کا 80% ہے اور وہ تیل کی قیمت کم کر گئے، یعنی پاکستان کو معاشی تباہی کی جانب دھکیل دیا۔ قیمت بڑھانے کا معاہدہ IMF سے انہوں نے کیا اور اس معاہدے کو پارا پارا کر دیا۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو IMF کے کہنے پر اس معاہدے پر عمل درآمد شروع کیا۔ انفراسٹرکچر کی دوبارہ بحالی میں 200 ارب روپے درکار ہیں۔ صوبائی مشیر داخلہ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے مکمل گھر منہدم، جبکہ 2 لاکھ معمولی نقصان پر دیا جائے گا۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ ہم سب نے مل کر سیلاب کا مقابلہ کرنا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ ہم سب نے مل کر سیلاب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بلوچستان میں 411% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ آخری اسپیل کنٹرول کرنے کا کہا جا رہا تھا، حکومت کے بس میں نہ ہو، مگر سب نے دیکھا کہ اتنے بڑے سیلاب کو حکومت نے کیسے کنٹرول کیا۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے چیف سیکریٹری بلوچستان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ سیلاب کے باعث 250 افراد شہید جبکہ 5 لاکھ مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ سرکاری انفراسٹرکچر بھی بڑی تعداد میں تباہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کمشنر نے 34 میں سے 32 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا۔ 2000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں اور 25 ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہونا اوڑک میں دشوار گزار راستوں کی وجہ سے راشن فراہمی میں مشکلات ہیں۔ نصیر آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ PDMA کا ایک سینٹر سکھر میں کھولا گیا ہے۔ ٹینٹ سمیت دیگر اشیاء کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ جتنے محدود وسائل تھے اس وسائل میں بلوچستان کے جتنے لوگوں کو یہ فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز پہنچائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابھی تک ہم لوگ تقریباً 30,000 کے قریب لوگوں کو اپنے صوبائی حکومت کے وسائل سے، وزیر اعلیٰ صاحب کی بہت مہربانی، انہوں نے اس چیز میں ہمیشہ تعاون کیا کہ بلوچستان کے لوگوں کو جب تک ہمارے وسائل ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ہم لوگوں نے دیے جہاں آپ جائیں۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری بلوچستان کا کہنا تھا کہ 170 جاں بحق افراد کو 10 لاکھ صوبائی جبکہ 10 لاکھ وفاقی حکومت کی جانب سے دیا گیا۔ M8 خوزدار، بی بی نانی پل اور پنڈرا پل پر بھی نقصان ہوا ہے۔ NHA حکام کے مطابق 3 دنوں میں سڑکوں کو بحال کیا جائے گا۔ سوئی گیس حکام نے بتایا کہ 3 ستمبر تک گیس بحال کی جائے گی۔ پاکستان اور ڈنمارک کے مابین باہمی شراکت کا معاہدہ گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ طے پا گیا۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے گرین ٹیکنالوجیز میں عالمی شہرت یافتہ مہارت سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور ڈنمارک کے مابین کوپن ہیگن میں گرین انرجی میں باہمی شراکت کا معاہدہ گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ طے پا گیا۔ معاہدے پر پاکستان کی جانب سے ڈنمارک میں تعینات پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور ڈنمارک کی جانب سے پاکستان میں تعینات ڈنمارک کی سفیر لیز روزن ہولم نے دستخط کیے۔ گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ ماحولیاتی تبدیلیوں میں تخفیف و موافقت اور پاکستان کے توانائی کے شعبے میں گرین انرجی کی شمولیت جیسے شعبوں پر مضبوط تعاون پیدا کرنے کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ گرین فریم ورک انگیجمنٹ کے نتیجے میں ترتیب دیے جانے والے مشترکہ پلان آف ایکشن کے ذریعے دونوں ممالک آنے والے دنوں میں معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے حوالے سے خود کو تیار کرنے کے لیے ڈنمارک کی گرین ٹیکنالوجیز میں عالمی شہرت یافتہ مہارت سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں ہے۔ گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ پر دستخط دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔